بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة مستجابۃ۔ دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر عنایت فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183، 184 اور 185، ان تینوں آیات کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت اور روزے کے احکامات اور قرآن کریم کا رمضان میں نزول، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 186 کے اندر دعا کے بارے میں بتلایا، اور 187 میں پھر رمضان کے احکامات۔ اس آیت سے پہلے جو 3 آیتیں ہیں ان میں بھی رمضان اور روزے کے احکامات، اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی روزے اور اعتکاف کے مسائل اور احکامات، بیچ میں اس آیت کے اندر دعا کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ مفسرین میں سے جلیل القدر مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ رمضان کی ایک خاص عبادت دعا ہے، اور روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں للصائم عند فطرہ دعوۃ مستجابۃ، روزے دار کے لیے افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ ایک روزے دار جب افطار کا ٹائم ہو، جب افطار کا وقت ہو، اس وقت وہ اپنی تمنائیں، اپنے مرادیں، اپنی جائز ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، باری تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں الصائم لا ترد دعوتہ، روزے دار اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے ہیں، روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ الصائم عند فطرہ، پہلا آدمی
روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا ذمہ دار، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہو، اگر اس کے اندر انصاف کی صفت ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ اور تیسرا، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ مظلوم کے دل سے جو بھی آہ نکلتی ہے، جو بھی دعا نکلتی ہے، یہ آہ اور دعا ڈائریکٹ آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم خوب دعائیں مانگیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے الدعاء ہی العبادہ، دعا تو عبادت ہی ہے، دعا خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کی روح ہے، عبادت کی جان ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگنا، یہ پوری نماز کا نچوڑ، پوری نماز کی جان اور پوری نماز کی روح ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، افطار کے وقت آپ دعا مانگیں، یہ پورے دن جو آپ نے روزہ رکھا ہے اس روزے کی مغز ہے اور اس روزے کا پورا نچوڑ ہے۔ جو بھی آپ نیکی کریں، نیکی کے اخیر کے اندر آپ اللہ کے حضور دعا مانگیں، اس نیکی کی قبولیت کی، اس نیکی کے اوپر ثمرات کے مرتب ہونے کی، اس نیکی کے اوپر بدلہ ملنے کی آپ خوب دعائیں مانگیں۔ احادیث کے اندر دعا مانگنے کے کچھ آداب آئے ہیں۔ دعا مانگنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو، بے وضو نہ ہو۔ وضو ایک نور ہے، وضو ایک روشنی ہے، وضو ایک اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے انعام ہے۔ لا يحافظ علی الوضوء الا المؤمن، نبی کی حدیث ہے۔ وضو کے اوپر پابندی ایمان والے کی علامت ہے، ایمان والا ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے جو دعا مانگے تو باوضو ہو کر مانگے۔ دعا کا دوسرا ادب قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگے۔ جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھے تو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو۔ دعا کا تیسرا ادب، جب ہم دعا کریں تو پورے یقین سے دعا کریں کہ ضرور اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پر امید ہو کر دعا مانگیں، پورے یقین اور توکل کے ساتھ میں اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور دعا کا چوتھا ادب، گڑ گڑا کر کے روئے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی عاجزی، اپنی انکساری اور اپنی مسکنت، اپنی بے بسی، اپنی کمزوری کا اظہار کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اور دعا کا پانچواں ادب، دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف ہو، دعا کے درمیان میں نبی پر درود ہو اور اخیر کے اندر آمین کہے۔ شروع میں خوب اللہ کی تعریف، تعریف کے بعد نبی پر درود، درود کے بعد پھر جو آپ کو دعا مانگنی ہے، جو آپ کو اللہ سے ضروریات مانگنی ہے ان کا سوال کریں اور اخیر کے اندر آمین کہیں۔ جس دعا کے اندر درمیان میں درود شریف آ گیا اور اخیر کے اندر آمین آ گئی، اس دعا کے قبولیت کی بشارتیں دی گئی احادیث کے اندر۔ حدیثوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی دعا کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس میں جو گزرے، آپ نے فرمایا اگر یہ آدمی اپنی دعا پر مہر لگوا دے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دعا پر مہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمین کہنا۔
اگر آمین کہہ دے گا تو گویا دعا پر مہر لگ گئی اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کے اس برکتوں بھرے رحمتوں بھرے مہینے میں اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنا دے۔ تمام کے تمام چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ رزق کا خزانہ، عزت کا خزانہ، علم کا خزانہ، دولت کا خزانہ، صحت کا خزانہ، سب اللہ کے پاس میں ہے۔ اللہ کے خزانوں سے لینے کا مہینہ آیا ہے تو ہم اللہ کے خزانوں سے خوب لیں اور گڑ گڑا کر مانگ کر اللہ کو راضی کر کے اللہ کو خزانوں کو لوٹ لیں۔ اللہ کے خزانوں سے اپنے ضروریات کو پوری کروائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق سے سوال کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، نامراد ہوگا، ناکام ہوگا۔ جو مخلوق کے در کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ جائے گا، اللہ سے سوال کرے گا، اللہ اس کی مرادوں کو پورا کرے گا، اسے بامراد کامیاب اور کامران بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ دعا کرنے والے پر اللہ کو پیار آتا ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی سے سوال کریں، اللہ ہی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، اللہ ہی کے در پہ جا کے گڑ گڑائیں، اللہ ہی کے دروازے پہ آ کر پڑ جائیں اور اللہ ہی سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے والے بنائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرنے والے بنائے اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔